کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، اور یہاں پر ایک خبر آپ کو دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی 3 سالہ حکومت کے دوران عجب کرپشن کی غضب کہانی آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے 3 سالہ دور میں عجب کرپشن کی غضب کہانی کی داستانیں سامنے آئی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے نام نہاد ایمانداری کے بیانیے کی اصل حقیقت بھی آشکار ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات لیں گے سلمان عبان، نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سلمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بلا شبہ یہ عجب کرپشن کی غضب کہانی اس کو کہا جا سکتا ہے، اور جو ایک نام نہاد ایمانداری کا بیانیہ تراشا جاتا تھا، جو ایک شخصیت پرستی کا بت تراشا جاتا تھا، آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ بت جو ہے اس انکشافات کے بعد جو ہے وہ پاش ہو جانا چاہیے، کیونکہ فرج شہزادی اور فرح گوگی جو ہے سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم کی جو ڈاکیومنٹڈ دستاویزات ہم کہہ سکتے ہیں سامنے آئی ہیں، اس کے مطابق ان کی ایک فرنٹ پرسن کے طور پر کام کر رہی تھیں، اور 2017 سے 2020 کے دوران ان کے ظاہری اور غیر ظاہری ساتھوں کے اندر 4500 ملین روپے سے زیادہ کا ایک حیرت انگیز اضافہ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے۔ فرح گوگی نے 2020 میں تسلیم کیا کہ ان کے پاس 950 ملین روپے کے اثاثے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ ان کے غیر ظاہری مگر ملکیتی اضافے جو ہیں وہ تقریباً 3825 ملین روپے تھے، اور صرف 3 سال کے اندر ظاہری اثاثوں میں 420% اضافہ، جبکہ غیر ظاہری اضافوں کے اندر اضافہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ اس وقت اگر ہم بات کریں فرح گوگی کے اثاثوں کی، تو یہ صرف اور صرف میں نے بتایا کہ 420% اضافہ ہوا ہے، ان کے شوہر اور جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کے اثاثے جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایس سی سی پی کا بھی ایک ریکارڈ سامنے آیا ہے، جس کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی پرسن فرح گوگی جو ہیں وہ غوثیہ بلڈرز، البراق ہاؤسنگ، البراق فوڈز، المعز ڈیری اینڈ فوڈز، اس کے علاوہ المعز پراپرٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ، دیان پراپرٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ، ڈاکٹرز کلینکل کیئر پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ ساتھ سیناٹوریا ہاسپٹل مینجمنٹ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کے اندر ان کے شیئرز ہیں یا وہ ان کے حصے دار۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ڈسٹربنگ یا سب سے زیادہ الارمنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 3 دسمبر 2019 کو ایک مشہور پراپرٹی ٹائکون سے آؤٹ آف کورٹ معاہدے کے تحت برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی دور حکومت میں واپس کیے تھے، اور چیئرمین پی ٹی آئی سلمان ساتھ رہیے گا، اس پہ مزید آپ سے تفصیلات لیں گے، اس معاملے کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اشتر اوصاف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق اٹارنی جنرل، سینئر قانون دان ہیں۔ اشتر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ اس طرح کے معاملات کے کسی کا 420% ایک دم سے دولت میں اضافہ ہو جانا اور ان کے تعلقات بھی حکومتی خاندان کے ساتھ ہونا، سر یہ کرپشن کے معاملات کی جانب یہ انڈیکیٹ نہیں کرتا؟ بحیثیت قانون دان آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہم بہت دور سنتے تھے کہ اس ملک میں جو کرپشن ہے اس کی دیکھ کے نہیں کریں گے، اور بہت دور تھا کہ کرپٹ ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ نیب کو ایکٹیویٹ کیا ہوا تھا اور نیب کو ٹول کے طور پہ یوز کیا فار پولیٹیکل انجینئرنگ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو سپریم کورٹ نے برملا یہ بات کی۔ اور جو آج چیف منسٹر ہیں سندھ کے، انہوں نے بھی اپنی ججمنٹ میں، جب وہ سپریم کورٹ کے جج تھے، ان چیزوں کو بڑی صراحت کے ساتھ ایکسپلین کیا کس طریقے سے نیب جو ہے، اب نیب ہی جو ہے اس معاملے کو دیکھیں، اس کو لے کے آئے اور اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کر کے یہ جو باہر سے جو یہ چلے گئے ہیں ان کو لے کے آئے، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ اور میرا خیال ہے کہ انہیں خود بھی اس کے اندر تعاون کرنا چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ، اور اگر وہ فرنٹ کے طور پہ استعمال ہو رہے تھے یا فرنٹ مین تھے یا فرنٹ لیڈی تھیں، تو ان کو جو سہولت مل جائے گی نیب کے قانون کے تحت کہ وہ وعدہ معاف کا بن جائیں اور جو صحیح بات ہے اس کو آگے لے کے آئیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو اتنے بلند بانگ دعوے کیے جا رہے تھے، معاملہ بالکل اس کے برعکس نکلا۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کا نام اس جگہ پہ بھی آ رہا ہے جہاں پہ توشہ خانہ سے گھڑی لی گئی، اور صرف وہ گھڑی نہیں تھی بلکہ انگوٹھی اور وہ پین بھی ہے جو یہ لے کے گئیں، اور اس کو انہوں نے بیچا دبئی میں۔ اور یہ ساری کی ساری جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کی بازگشت جو ہے وہ اس وقت کے وزیر اعظم کے گھر تک جاتی ہے۔ یہ ایک افسوسناک پہلو ہے، اور اس کو یقیناً دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس
ثبوت ہے تو پھر ان کی ایکسٹریڈیشن کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی، ان کو ملک سے باہر سے لایا جا سکے گا، کیونکہ ایک عالمی ریزالو ہے کہ کرپٹ پریکٹسز کو ختم کیا جائے گا۔ سر، نیب میں ترمیم کے بعد کیا نیب کے پاس ابھی یہ اختیار ہے کہ ان کے خلاف اس طرح کیس بھی ہو، ان کو ملک میں واپس لایا بھی جا سکے؟ جی بالکل، سپریم کورٹ نے ان تمام چیزوں کو ری انسٹیٹ کر دیا ہے جی، اور جب تک کہ وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ موجود ہے یہ جو چیزیں جس کو انہوں نے خود چیلنج کر دیا تھا کہ وہ غلط، میرے تو دانست میں وہ قانون کو صحیح طریقے سے امینڈ کیا گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، یہ جو اس کے اندر انٹرنیشنل جو آپ کی آبلیگیشنز ہیں، انٹرنیشنل آپ کی جو میوچل اسسٹنس کی باتیں ہیں، اس کو سپریم کورٹ نے ری انسٹیٹ کر دیا ہوا ہے، تو اس کو لے کر کے نیب آگے جا سکتا ہے، ایف آئی اے آگے جا سکتا ہے، اور اس کیس کو جتنی جلدی عدالت میں جانا چاہیے اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ اس سے ملک کی بہت بدنامی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، 100 توشہ خانہ کا جس طرح سے آپ نے ذکر کیا اشتر اوصاف صاحب، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، وہ بھی عدالت پہ، کل بھی ایک کیس کے سلسلے میں اسی پر بھی بات ہوئی ہے، تو کیا یہ 190 ملین کیس، یہ تو ریاست کا پیسہ تھا، ملک میں آنا تھا، اس میں بھی ان صاحبہ کا جو نام ہے وہ سامنے آ رہا ہے، تو ریاستی معاملات، ریاست کے پیسے، اس میں بھی اگر جو حکومت میں نہیں ہے، کسی عہدے پر نہیں ہے، ان کا اس طرح سے معاملات میں ملوث ہونا، یہ تو خاصا ایک پیچیدہ اور گمبھیر سا ایک معاملہ نظر آ رہا ہے سر۔ اس کو میں پیچیدہ تو نہیں سمجھوں گا، گمبھیر ضرور ہے، اور ظاہر ہے جب اس طرح کے لوگ جو کرپشن کرتے ہیں تو پھر ان کے فرنٹ سے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ بے نامی ہوتے ہیں، اور اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کے ٹریکس، ان کی چہرے، ان کے عمل جو ہیں وہ جو ہیں ان کو کور کیا جا سکے۔ یاد رکھیے ایک پرائیویٹ انڈیویجول اتنی زیادہ جلدی اس طریقے سے سب کچھ کیسے کر سکتا ہے، اور یہاں پہ جو بات ہمیں سنائی دیتی ہے وہ ہے پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے حوالے سے بھی، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک معاملہ جو ہے اب سپریم کورٹ کے سامنے ہے۔ میں زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے، لیکن یہ ضرور ہے کہ القادر ٹرسٹ کا جو معاملہ بنا وہ اس سے جب ہم کڑیاں ملاتے ہیں تو پھر ایک وہ پوری زنجیر بن جاتی ہے، اور وہ زنجیر جو ہے اس کا شکنجہ میرا خیال ہے ان سب لوگوں کے گرد بہت تیزی سے سخت ہو رہا ہے، جنہوں نے القادر ٹرسٹ کی تشکیل کی، اس کو سارے معاملے کو آگے لے کے گئے، اور اس کے علاوہ بہت سارے لینڈ ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے اس ٹرسٹ کے وزیر اعظم کے عہدے پہ ہوتے ہوئے بھی اس ٹرسٹ کے وہ ٹرسٹی بن گئے، جس کے الٹیمیٹ جو ہے بینیفٹ جو ہے وہ انہی کی ذات کو مل رہا ہے، اپنی ذاتی بینیفٹ کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ دس از ویری انفارچونیٹ۔ تو سر، یہ جو آپ بات ابھی ٹرانسفر پوسٹنگ کا، یہ تو زبان زد عام تھا، ہر ایک شخص جو ہے وہ پنجاب میں جان رہا تھا کہ کیسے کیا چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ جو تمام تر عمل ہے اس میں تقاضا تو یہ ہے کہ انویسٹیگیشن ایجنسیز کا، قانون کا، کہ بڑی تیزی کے ساتھ عمل ہو، لیکن ہم وہ انتظار کرتے ہیں، ڈیلے ہوتا ہے، ایسے کرپٹ پریکٹسز کے خلاف فوری کارروائی ہونا، کیا وجوہات ہے کہ اتنا لمبا یہ معاملات چل جاتے ہیں؟ امید توقع تو یہ ہونی چاہیے فوری طور پر ایسے لوگوں کو پکڑا جانا چاہیے۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بالکل لمبے چلتے ہیں، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں ایویڈنس جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے انویسٹیگیٹرز کی کبھی بھی کوئی کسی قسم کی تربیت نہیں۔ ہمیں ایسے معاملات میں